مشرق وسطی کی زمین آج دنیا کا سب سے بڑا بارودی میدان بن چکی ہے اور اب ایک نازک جنگ بندی کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ دجلہ و فرات کے کناروں پر جہاں کبھی علم کی روشنی پھوٹتی تھی، آج وہاں راکٹوں کی گونج ہے جو اب مدھم تو پڑی ہے، مگر شام کے کھنڈرات، یمن کے بھوکے بچے، عراق کی جلتی گلیاں، غزہ کا خون آلود آسمان اور ایران میں اٹھنے والے جنازے، یہ سب ایک ایسی مسلط کردہ جنگ کے چہرے ہیں جو اس خطے پر باہر سے تھوپی گئی۔ یہ جنگ پابندیوں، ڈرون حملوں، فرقہ وارانہ منصوبوں اور اسلحے کی خرید و فروخت کی صورت میں آہستہ آہستہ اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور اس کے اثرات جنگ بندی کے باوجود برقرار ہیں۔ جون 2025 میں ناجائز صہیونی ریاست نے ایران کی جوہری تنصیبات اور عسکری ڈھانچوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک وسیع پیمانے پر کارروائی کا آغاز کیا، جسے آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا گیا، جس کا دوسرا مرحلہ آپریشن ایپک فیوری کے نام سے 28 فروری 2026 کو اس وقت شروع ہوا جب امریکہ اور ایران کے مابین مسقط اور جنیوا میں مذاکرات جاری تھے۔ عمان کے وزیر خارجہ نے 27 فروری کی شام اعلان کیا کہ ایران نے یورینیم ذخیرہ نہ کرنے اور مکمل بین الاقوامی نگرانی قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، مگر اگلے 12 گھنٹوں میں تقریباً 900 حملے کرتے ہوئے امریکہ اور ناجائز صہیونی ریاست نے ایران کے میزائل نظام، فضائی دفاع، فوجی ڈھانچے اور اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا۔ عمانی وزیر خارجہ نے بعد میں کہا کہ وہ اس حملے سے غمزدہ ہیں۔ سنجیدہ مذاکرات کو سبوتاژ کیا گیا، یعنی ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف بمباری۔ یہی وہ طریقہ ہے جسے استعمار سفارت کاری کہتا ہے۔ امریکی اور صہیونی حملوں کے نتیجے میں ایران میں 2000 سے زائد افراد شہید اور 20,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ تہران کی تاریخی یونیورسٹی پر بھی بمباری کی گئی، یعنی علم کے گہواروں کو نشانہ بنایا۔ یہ ہے نام نہاد مغربی مہذب دنیا کا اصل چہرہ۔ ایران نے اس جارحیت کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق کے تحت بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے اسرائیلی فوجی و انٹیلیجنس مراکز اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے سستے مگر مہلک شاہد ڈرونز اس جنگ میں بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بنے۔ انہی کشیدہ حالات میں پاکستان نے سفارتی کردار ادا کرتے ہوئے مذاکرات کا پہلا دور منعقد کروایا، جہاں کشیدگی کم کرنے اور کسی مشترکہ لاہ عمل تک پہنچنے کی کوشش کی گئی، مگر اب تک یہ بات چیت کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی۔ اس تعطل نے اس خدشے کو مزید گہرا کر دیا ہے کہ بظاہر خاموشی کے پیچھے ایک نیا طوفان جنم لے رہا ہے۔ یہ جنگ اب صرف ایران اور صہیونی ریاست تک محدود نہیں رہی، بلکہ پوری دنیا پر اس کے اثرات پھیل چکے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل بند کر دی تھی، جس سے عالمی تیل کی ترسیل شدید متاثر ہوئی اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ہر روز اضافہ ہوتا رہا۔ یعنی یہ جنگ صرف مشرق وسطی کی نہیں، اس کی آگ پوری دنیا کو جھلسا چکی ہے۔ اب ذرا امت مسلمہ کی حالت زار دیکھیں۔ ایران پر بم برس رہے تھے، پوری امت خاموش رہی۔ غزہ میں 50,000 سے زائد فلسطینی پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں اور مسلم دنیا کا اجتماعی ضمیر سویا ہوا ہے۔ 2 ارب مسلمان، 50 سے زائد ممالک، مگر نہ کوئی مشترک آواز، نہ کوئی متحد رد عمل۔ آج اس امت کی بقا صرف اور صرف اتحاد میں ہے۔ ایران ہو یا ترکی، عرب ہو یا عجم، سب کو ایک صف میں کھڑے ہو کر اسلام کے اصل نظام یعنی نظام خلافت کے تحت متحد ہونا ہوگا۔ ایک ایسا نظام جو تمام مسلمانوں کو ایک چھت تلے لائے، ایک مشترک دفاع، ایک عادلانہ معیشت اور ایک بلند آواز مہیا کر سکے۔ یہی وہ راستہ ہے جو آتش و خون کے اس دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔